در پہ رہنے کو کہا اور کہہ کے کیسا پھر گیا، جتنے عرصے میں میرا لپٹا ہوا بستر کھلا۔ السلام علیکم ناظرین، یہ وہ غزل ہے کہ جو آج سے کچھ دن پہلے میں نے شروع کی تھی اور اس کے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ آج آئیں اس غزل کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ وہی غزل ہے جس کا مسئلہ تھا بزم شاہنشاہ میں اشعار کا دفتر کھلا، رکھیو یا رب یہ در گنجی نئے گوہر کھلا۔ ویڈیو کی طرف باقاعدہ بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے التماس کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چینل کسی نہ کسی درجے میں آپ کے لیے سود مند ہے تو پھر اس کو سبسکرائب کر دیجیے، شکریہ۔ تو آئیں اب ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آج کا شعر یعنی اس کے جو باقی ماندہ اشعار ہیں ان میں سے پہلا شعر، در پہ رہنے کو کہا اور کہہ کے کیسا پھر گیا، جتنے عرصے میں میرا لپٹا ہوا بستر کھلا۔ چنانچہ اس میں مشہور صنعت محاکات جو ہے وہ پیش کی گئی ہے، یعنی کسی منظر کو ایک حکایت کی صورت میں جو ہے وہ بیان کرنا۔ چنانچہ دیکھیں اس شعر میں بھی غالب نے کس طرح سے جو ہے دو مصروں کے اندر ایک پوری کہانی، ایک پوری حکایت جو ہے اس کو جو ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ میں نے اپنا بستر سر پہ اٹھایا اور کوئی یار کی طرف چل نکلا کہ وہاں جا کر جو ہے بسیرا کرتے ہیں، وہیں جو ہے ڈیرا ڈالتے ہیں۔ چنانچہ میں نے یار سے التماس کی کہ جی میں یہاں ڈیرا ڈالنا چاہتا ہوں، تو یار نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے جی آپ یہاں تشریف رکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ میں نے بستر کھولنا شروع کر دیا تاکہ وہاں جو ہے وہ بستر لگا کے جو ہے ڈیرا ڈال دوں، لیکن یہ کیا کہ ابھی میں نے بستر کھولا ہی تھا کہ یار جو ہے اپنے وعدے سے پھر گیا اور کہا کہ اٹھ میاں غالب، یہاں سے کہیں اور تشریف لے جا۔ چنانچہ غالب بڑے درد مند انداز میں پھر گویا ہوتے ہیں کہ در پہ رہنے کو کہا اور کہہ کے کیسا پھر گیا، جتنے عرصے میں میرا لپٹا ہوا بستر کھلا۔ کہ یار نے مجھے پہلے یہاں رکنے کی اجازت دی، مجھے بستر کھولنے اور لگانے کا کہہ دیا اور میں نے بستر کھولنا شروع کر دیا، لیکن دیکھیں کہ کیسا ہم نے وعدے سے یا اپنی بات سے پھر گیا کہ جو ہی بستر یا جتنے عرصے میں میرا بستر کھولا، اتنی دیر میں وہ جو ہے وعدے سے مکر کر مجھ کو کہنے لگا کہ یہاں سے کہیں اور تشریف لے جائیں حضرت غالب صاحب، یہاں آپ کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، کیوں اندھیری ہے شب غم ہے بلاؤں کا نزول، آج ادھر ہی کو رہے گا دیدہ اختر کھلا۔ تو اس میں بھی غالب نے ایک بڑا انوکھا جو ہے، بہت انوکھا خیال پیش کیا ہے اور اس کو حسن تعلیل کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حسن تعلیل کا یہ ایک شاہکار شعر ہے۔ حسن تعلیل اس کو کہتے ہیں کہ چیزوں کی ایک بظاہر وجہ ہوتی ہے اور ایک اس کی وجہ جو ہے ہم خود جو ہے شاعرانہ وجہ جو ہے وہ تلاش کریں، تو اس میں وہی حسن تعلیل ہے۔ ابھی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، آپ کو حسن تعلیل بھی اس کے ساتھ ساتھ سمجھ میں آ جائے گی۔ اب کہتا ہے کہ کیوں اندھیری ہے شب غم، کہ آج کی جو رات ہے شب غم جو ہے یہ اندھیری کیوں ہے، کیوں روشنی نہیں ہے، کیوں ستارے نظر نہیں آ رہے، کیوں اس قدر اندھیرا ہے؟ کیونکہ عام طور پر رات کو اگر ستارے بھی نظر نہ آ رہے ہوں تو پھر بہت زیادہ بڑا کا اندھیرا ہوتا ہے۔ پھر غالب خود ہی کہتا ہے کہ ہے بلاؤں کا نزول، کہ آج بلاؤں کا نزول ہو رہا ہے، آج ادھر ہی کو رہے گا دیدہ اختر کھلا۔ تو آج جو ہے ستارے جو ہیں وہ بجائے زمین کی طرف جھانکنے کے آج ان بلاؤں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بڑی اور اہم قسم کی اور خوفناک قسم کی بلائیں ہیں اور کون وہ بدبخت ہے کہ جس پر یہ نازل ہو رہی ہیں۔ چنانچہ یہ ستارے جو ہیں بجائے زمین کی طرف دیکھنے کے آج ان بلاؤں کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے زمین پر جو ہے وہ روشنی نہیں ہو رہی اور جو ہے رات جو ہے وہ اندھیری نظر آ رہی ہے۔ اب یہ تو ہوگی شعر کی تشریح۔ جہاں تک میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں حسن تعلیل کی بھی صنعت ہے، تو اب اس کو بھی سمجھ لیں کہ کسی بھی اندھیری رات کی جو وجہ ہوتی ہے، یعنی رات کے اندھیر ہونے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس رات جو ہے وہ ایک تو چاند جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، چاند جو ہے وہ نہیں نکلا ہوتا، دوسرا یہ ہے کہ کوئی بادل ہو جس کی وجہ سے ستارے جو ہیں وہ بھی جو ہے نظر نہ آ رہے ہوں۔ تو لا محالہ جب چاند کی روشنی بھی نہیں ہوگی، ستاروں کی روشنی بھی نہیں ہوگی، تو وہ رات جو ہے وہ بڑی اندھیر قسم کی رات ہوگی۔ اب یہ ہو گئی اس کی ایک ظاہری وجہ، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ حسن تعلیل اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایسی خوبصورت سی علت بیان کرنا۔ حسن کہتے ہیں خوبصورت، پیاری، حسین، اور تعلیل یعنی علت بیان کرنا، یعنی وجہ بیان کرنا یا توجیہ بیان کرنا، یعنی کوئی اپنی طرف سے کوئی خوبصورت سی کوئی وجہ، کوئی توجیہ، کوئی شاعرانہ توجیہ بیان کر دینا، اس کو حسن تعلیل کہا جاتا ہے۔
تو اب دیکھیے کہ غالب نے کیسے خوبصورتی کے ساتھ اس کی جو ہے وہ تعلیل یا توجہ بیان کی کہ رات جو ہے آج اس لیے اندھیر ہے کہ آج بلاؤں کا نزول ہو رہا ہے، اور ایسی خوفناک قسم کی بلائیں ہیں کہ آج سے پہلے دیکھی نہ سنی۔ ستارے جو ہیں اس شوق میں یا اس خوف میں کہ کون وہ بدبخت ہے کہ جس پر یہ بلائیں اتر رہی ہیں، بجائے زمین کی طرف جھانکنے کے آج ان بلاؤں کی طرف جو ہے وہ نگاہ جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں۔ اور ظاہر ہے بلائیں جو ہیں وہ آسمان سے نازل ہو رہی ہیں، بلکہ لفظ نزول اس بات پر دال ہے یا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ وہ بلائیں جو ہیں وہ ابھی آسمان سے نازل ہونا شروع ہوئی ہیں، اور آسمان ظاہر ہے اوپر ہے، تو ستاروں کی جو ٹکٹکی ہے، ستاروں کی جو نظر ہے وہ بجائے زمین کی طرف ہونے کے آسمان کی طرف ہو گئی۔ تو جب ستاروں کا رخ یا ان کی نظر جو ہے وہ آسمان کی طرف ہو گئی تو روشنی جو ہے وہ زمین پر آنا بند ہو گئی، جس کے نتیجے میں رات جو ہے وہ شدید اندھیر ہو گئی۔ اب دیکھا کہ غالب نے کس خوبصورتی کے ساتھ یہ حسن تعلیل کی جو صنعت ہے اس کو یہاں استعمال کیا، اور بجائے حقیقت کی اپنی طرف سے رات کے اندھیر ہونے کی ایک شاعرانہ توجیہ بیان کی۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، کیا رہوں غربت میں خوش جب ہو حوادث کا یہ حال، نامہ لاتا ہے وطن سے نامہ بر اکثر کھلا۔ اب یہ شعر میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بہت اہم شعر ہے کہ ہمارے ہاں ہم جو اردو میں بات کرتے ہیں، بہت سارے عربی الاصل ایسے الفاظ ہیں کہ جن کا مفہوم بدل گیا ہے۔ انہی الفاظ میں سے ایک لفظ جو ہے یاد رکھیے گا وہ غربت بھی ہے۔ اب غربت کا جو اصل مفہوم ہے، کیونکہ یہ لفظ عربی کا لفظ ہے، تو اصل جو مفہوم ہے غربت کا وہ ہے پردیس پن، یعنی پردیس میں ہونا، اپنے گھر سے کہیں دور ہونا، اس کو غربت کہتے ہیں۔ اب ہم جو لوگ ہیں، ہم جو اردو خواہ ہیں، ہم نے اس کو جو ہے وہ افلاس کے معنی میں آج کل استعمال کرنا شروع کر دیا ہے کہ فلاں صاحب جو ہے بڑے غریب ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کے پاس مال و زر نہیں ہے، ان کے پاس پیسے کی کمی ہے۔ چنانچہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ وہ لفظ ہے کہ جو ہم اردو میں جو اس کے اصل معنی ہیں ان میں استعمال نہیں کرتے، لیکن غالب ہیں انہوں نے یہاں اس لفظ کو اس کے اصل معنی کے مطابق جو ہے وہ استعمال کیا ہے، یعنی پردیس کے معنی میں۔ تو اب ذرا دیکھیں، کیا رہوں غربت میں خوش جب ہو حوادث کا یہ حال۔ یہاں غربت سے مراد یہاں افلاس نہیں ہے، یہاں پردیس ہے۔ غالب اپنے وطن سے دور ہیں، پردیس اپنے وطن سے دوری کو کہتے ہیں، وہ اپنے وطن سے دور ہیں تو غربت میں ہے، یعنی کہ تو پھر کہتے ہیں کہ کیا رہوں غربت میں خوش، یعنی پردیس میں کیوں کر خوش رہوں، کیسے خوش رہوں جب ہو حوادث کا یہ حال، جب حادثوں کا یہ حال ہو۔ نامہ لاتا ہے وطن سے نامہ بر اکثر کھلا، کہ نامہ بر جو ہے وہ اکثر وطن سے کھلے خط لے کر آتا ہے۔ تو یہ اس زمانے میں علامت ہوا کرتی تھی کہ اگر کوئی اس میں خوفناک قسم کی بات، کسی کی موت کی خبر یا کوئی اور کسی حادثے کی خبر ہوتی تو اس کو جو ہے ایک طرح سے کھول لیا جاتا تھا، اور یہ جب کھلا خط کسی کے پاس جاتا تھا تو یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اللہ خیر کرے، اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بری بات ہے، کوئی نہ کوئی حادثے کی، کوئی نہ کوئی پریشان کن خبر ہے۔ تو اب شعر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیا رہوں غربت میں خوش جب ہو حوادث کا یہ حال، نامہ لاتا ہے وطن سے نامہ بر اکثر کھلا، کہ پردیس میں انسان ویسے ہی پریشان ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ پھر اوپر سے جب نامے بھی اور خطوط بھی جو ہیں وہ کھلے آ رہے ہوں، یعنی وطن سے بجائے کوئی اچھی خبریں آنے کے وطن سے بھی پریشان کن قسم کی خبریں جو ہیں وہ انسان کو موصول ہو رہی ہوں، تو پھر ظاہر ہے انسان پریشان ہی ہوگا۔ پہلے ہی پریشان، جیسے میں نے عرض کیا کہ غربت میں انسان جو ہے یعنی پردیس میں انسان جو ہے وہ کچھ خوش نہیں ہوتا، کیونکہ پردیس جو ہے پردیس ہوتا ہے، وہاں گوناگون قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ان گوناگون مسائل کے اندر جب وطن سے بھی پریشان کن قسم کی خبریں پہنچیں گی تو ان میں اور اضافہ ہی ہوگا۔ اب آ گیا اس غزل کا مقطع، اور کمال مقطع ہے، اور غالب نے یہ نعتیہ شعر لکھا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ غالب کا یہ ایک نعتیہ شعر جو ہے وہ سینکڑوں نعتوں پر جو ہے وہ بھاری ہے۔ بہت خوبصورت شعر کہا، بہت خوبصورت شعر کہا۔ غالب کہتا ہے کہ اس کی امت میں ہوں میں کیوں، اس کی امت میں ہوں میں میرے رہے کیوں کام بند، اس کی امت میں ہوں میں میرے رہے کیوں کام بند، واسطے جس شاہ کے غالب گنبدِ بے در کھلا۔ اس میں یاد رکھیے گا کہ سارے کا سارا جو شعر ہے اس کی سب تفہیم جو ہے وہ آخری جو ردیف ہے کھلا، اس کے اوپر موقوف ہے۔ اس کے پیچھے جو ہے وہ مشہور تلمی یا مشہور واقعہ معراج شریف کا وہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے
وہ عرش معلیٰ پر اللہ جل شانہ سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے تھے، تو ظاہر ہے راستے میں تمام کے تمام آسمان بھی آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وہ تمام کے تمام آسمان جو تھے وہ کھلتے چلے گئے۔ تو بس اسی طرف اشارہ ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ اس کی امت میں ہوں میں تو اس کی امت میں ہوں، اس کا امتی ہوں، میرے رہے کیوں کام بند، میرے بھلا کیوں کام بند رہے گے واسطے جس شاہ کے غالب۔ یہ جو ہے نا جس شاہ، اس کا تعلق اس کی امت، یہ لفظ اس کے ساتھ ہے، واسطے جس شاہ کے غالب گنبد بے در کھلا، یعنی یہ جو گنبد بے در ہے، یعنی یہ جو آسمان ہے جس ہستی کے لیے یہ کھول دیا گیا، یعنی جب آپ معراج شریف پر تشریف لے جانے لگے تو یہ گنبد جو ہے، ظاہر ہے یہ گنبد کھولا گیا، اس میں سے دروازے جو تھے وہ کھولے گئے، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ پر تشریف لے گئے۔ تو اس میں دیکھیں کھلا اور بند، تو ان دو لفظوں کو غالب نے کس خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا، اور شعر کا پورا مضمون جو ہے وہ دراصل انہی دو لفظوں سے نکالا ہے۔ ان کے درمیان جو ایک معنوی تضاد ہے، یعنی کھلنا اور بند ہونا، ظاہر ہے یہ دونوں آپس میں متضاد ہیں، تو اس تضاد سے غالب نے انتہائی خوبصورت نعتیہ مضمون جو ہے وہ نکالا کہ جس شاہ کے لیے گنبد بے در کھل گیا، اس شاہ کا امتی ہونے کے ناطے میرے کام جو ہے وہ بند کیوں کر رہ سکتے ہیں۔ آج یہ غزل مکمل ہو گئی، تو انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا، اور میں آپ سے التماس کروں گا کہ چینل کی تھوڑی سی ریچ جو ہے وہ بڑھانے کے لیے اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ پلیز آگے سے آگے شیئر کر دیا کریں، لائک بھی کر دیا کریں، کمنٹ بھی کر دیا کریں، اور کمنٹ کے اندر مجھ سے آپ جو ہے وہ کہہ دیا کریں کہ فلاں غزل یا فلاں ٹاپک پہ اگر آپ ویڈیو بنا دیں تو بہتر ہوگا، تو میں انشاءاللہ العزیز اسی ٹاپک پر جو ہے آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہو جاؤں گا۔ اس التماس کے ساتھ کہ فقیر کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔